بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 نومبر 2022 بروز اتوار، راہ ہدایت منجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مدرس ہوں گے، درس قرآن کا سلسلے کے مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ کفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا، اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ تھی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم انہیں ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ سورہ فتح کی آیت 25 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں پر آنے والے مصائب، تکالیف، رنج و غم اور بالخصوص دین اور ایمان کی لائن سے جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری یکسر ہٹا دی اور دور کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ایک اصول ارشاد فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ ہمیشہ بندے کو کوئی بھی کسی طور تنگی پہنچتی ہے تو ساتھ ہی اس نے آسانی رکھی ہوتی ہے، پر انسان جلد باز
ان الانسان کان عجولا، وہ کہتا ہے اول تو مجھے کوئی تکلیف آئی نہ، تکلیف پروف رہوں، آ گئی ہے تو ابھی ختم ہو جا بھی، اس کا بھی ایک پیریڈ ہے۔ بزرگان دین نے بڑی نکتے کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر صبر کا کیا معنی ہوا؟ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، کوئی تنگی ترشی دنیا میں رہتے ہوئے صدمہ غم پہنچ جائے تو واویلا نہ کرو، کپڑے نہ پھاڑو اور گھبراؤ نہیں۔ جس ذات کی طرف سے یہ نظام کائنات بنا ہے، رات ختم ہوتے ہی خود سورج نکل آئے گا۔ تکلیف کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی، اور جتنی بڑی تکلیف بالخصوص مومن پر آتی ہے اس کے لیے تو سراسر خیر ہوتی ہے۔ ایمان کی تکمیل اور پختگی کے لیے یہ اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے عرب میں بھی ہے کہ چوروں کو، اب تو سارے ہی چور ہیں، پہلے پولیس ہوتی تھی وہ پکڑتی تھی، چوروں کو سزا ہوتی، انہوں نے لتر بھی بڑے پہنتے سے، لیکن کئی ٹھیٹ چور جڑے نے وہ مار کھا کے پکے ہو جائے، انہاں کی کر لینا، میرا کوٹی لین گے دو چار۔ حق تعالی شانہ نے ان مع العسر یسرا، تنگیوں میں بھی انسان کے لیے پختگی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو حکومت نے ان کے خلاف جو کچھ لوگوں نے سازشیں اور شکایتیں وقت کے حکمران تک پہنچائیں، وہ تو بہت ہی اللہ والے، نیکوکار، محدث، مفسر، اور دن رات 24 گھنٹے جن کے علم اور عبادت میں، اور علم بھی علم الہی وحی کے نور میں گزرتے تھے، بھلا وہ جرم کیا کرتے، لیکن حاسدین نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں۔ جی یہ مسئلہ پٹھا کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق تو نہیں، جو مخلوقات ہیں وہ مخلوقات ہیں، اللہ کی ذات مخلوق نہیں، وہ تو خالق ہے، اور خالق کی ساری صفتیں بھی ازلی اور ابدی، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہیں، ان سے کوئی، لیکن اللہ کے لیے آنکھ کا ثبوت کوئی نہیں، وہ اپنی ذات سے سب کچھ کرتے ہیں، قدرت والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انہوں نے تو صحیح مسئلہ کیا تھا، لوگوں نے الٹا کر کے بادشاہ کو آگ لگائی اور پکڑوا کر جیل میں ڈلوایا، اور پھر ان کو سزا ہو گئی کوڑوں کی۔ تو وہاں جیل میں ایک چور بھی تھا، اس نے کہا کہ میرا پیشہ جوانی سے اب بوڑھا ہونے کو یہی ہے، اور میں کئی بار پکڑا گیا، مجھے کئی سزائیں ہوئیں، لیکن میدان میں لا کر میرے نام کا اعلان کر کے حکومت مجھے سزا دیتی تھی، میں اور بہادر بنتا تھا، مجھے جتنی بھی درد دکھ پہنچتا میں اس کو پی جاتا۔ کیوں؟ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے، واہ بھائی واہ، 10 کوڑے پڑے ہلا بھی نہیں، ہوں تے چور انج بھی نہیں ہلدے، جہاز میں مرے ہوندے نے اگے، اور انہوں نے نشے میں، ان کا جسم اپنا ہی نہیں ہوتا، جنہ مرضی مارو، حاجی صاحب نے 2-4 تھپڑ مارے، ان کو وہ ہلیا بھی نہیں۔ اس نے نصیحت کی، پہلے جہاں بندہ رہتا ہے آشنائی ہو جاتی ہے، انہوں پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے امام ہیں، بہت بڑی ہستی ہے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ تو پوچھا کہ مسئلہ انہوں نے بتایا، کہنے لگا میں چور ہو کر، ناحق ہو کر، جھوٹ پر قائم رہا ہوں، آج تک ڈاواں ڈول نہیں ہوا، تو اتنا بڑا امام ہے۔ فرماتے تھے کہ مجھے 10-20 کوڑے پڑے، لیکن اس کی بات نے مجھے ایسی مضبوطی عطا کی کہ میں نے بھی جرت کی، اور فرماتے تھے اگر وہ کوڑا کسی گھوڑے یا ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی گر جاتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنے نظام کے اندر کوئی خرابی رکھی نہیں ہے۔
بہت زیادہ تکالیف پہنچی، لیکن جنگ احزاب میں تو حد ہو گئی۔ 15 سے 20 دن نہ کھانے کو نہ پہننے کو، سردی سخت ترین، اور ہر طرف دشمن منڈلا رہا ہے۔ کسی بھی وقت وہ آڑ کو عبور کر کے وہ جو خندق تھی حملہ آور ہوتا تو ظاہر ہے نقصانات بہت تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور ایک تیز آندھی، پہلے دن ہی نہیں، پہلے منٹ میں بھی اللہ بھیج سکتے تھے، نہیں، آخر میں 2 اور 3 ہفتے گزرنے کے بعد ٹھنڈی یخ بستہ ہوا، تیز آندھی بھیجی کہ ان کا سب کچھ رات کے اندھیرے میں دیگچے، کھانے پینے کی چیزیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں، گھوڑے اونٹ ان کے بدکنے بھاگنے لگے۔ تو انہوں نے واپسی کی تیاری کر لی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کافر کبھی بھی ہمارے شہر پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دیا کہ یہ آئیں، ہاں ہم جائیں گے، اللہ ہمیں مکہ فتح کروائیں گے۔ تو یہ اس وقت اتری آیات اور سورہ مبارکہ جب فتح مکہ کی بنیاد پڑی، صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سیدھا ہی تمہیں مکے میں داخل کر کے اسی ٹائم غلبہ دے دیتے، لیکن نیکوں کی برکتیں بہت ہیں، ہمیں تو اس کا ادراک نہیں۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے اور بالخصوص حضرات انبیاء علیہ السلام کی 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی، چوتھائی منٹ کی مجلس کسی کو نصیب ہو گئی تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ جیسے سورج کے سامنے بیٹھنے سے جو اس کی تمازت اور دھوپ اور اس کی شعاؤں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، بدن انسانی اور کل کائنات اس کے جو سامنے آتی ہے وہ اسے اخذ کرتی ہے۔ پیغمبروں کا ایمان کا نور سب سے زائد ہوتا ہے، جو ان کی ایمان کی حالت میں ایک دفعہ زیارت کر لے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اس کا سینہ ایمان سے، اخلاص سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا نرالا انسان بنتا ہے کہ کل دنیا کے سب مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ان باتوں کا ذکر یہاں بھی ہوا۔ چند کمزور مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے مکے میں رہ گئے تھے۔ فرض تھی ہجرت، سب چھوڑ جاؤ، مکہ مدینے میں آ جاؤ، لیکن وہ مجبور تھے، جا نہیں سکے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کی برکت عطا بیان کی ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو وہ بھی پس جاتے، اور دنیا میں اللہ کا یہ دستور بھی ہے کہ جہاں رحمت اترتی ہے آس پاس ایمان نور ہے، جہاں کوئی کامل نور والا بیٹھتا ہے نا تو روشنی تم اندھیرے میں جلاتے ہو اپنے لیے، 2-4 قریب والے ہیں ان تک وہ شعائیں نہیں جائیں گی، ضرور جائیں گی، اس روشنی کا فائدہ ان کو بھی ہوگا۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں بہت سے واقعات انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے عذاب کے ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ہم 3 دن پہلے ہی نبی کو ہجرت کا حکم دے کر اس ظالم بستی سے نکال لیتے اور پھر ان پر عذاب آتا۔ جب تک کوئی اللہ کا پیغمبر کسی شہر اور بستی میں رہا ہے عذاب ٹلا رہا اللہ کا۔ ایسے ہی ان مومنوں کی بھی برکت تھی کہ مکے والے پھر بچ گئے۔ بچنے کا یہ معنی کہ مہلت اللہ نے ان کی 2 سال اور بڑھا دی۔ ہر انسان کو قدرت مہلت دیتی ہے، غلطی اور گناہ پر فوراً پکڑو تو اللہ فرماتے ایک بندہ بھی زمین پر پھرتا تمہیں نہ ملے۔ اللہ پاک ہر ظالم کو، گناہ گار کو اور عاصی کو ڈیل دیتے ہیں، پھر اور ڈیل دیتے ہیں، پھر مزید ڈیل، کہ یہاں تک کہ کئی بندے فرعون بن جاتے ہیں، کئی قارون ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ظلم کی سطح عبور کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ تو قابو نہیں پاؤں گا، نہیں۔ جب اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کی رسی ذرا سا ہلاتے ہیں تو ایسے 1-2 فرعون قارون نے ہزاروں اور لاکھوں ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ساری طاقتیں پرے کاہ کی حیثیت میں آ جاتی ہیں۔
لیکن اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کی صفات بھی بڑی ہیں، اس کا حوصلہ بھی، یہ نہیں کہ صرف کافروں کے لیے، ہم سے بڑے بڑے گناہ کوتاہیاں اور مظالم ہوتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ڈیل دیتے ہیں کہ بندہ معافی مانگ لے، پاک ہو جائے گناہ سے، عذاب میں نہ پکڑا جائے، قبر اور حشر کی رسوائیوں عذابوں سے بچ جائے۔ یہ آج ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ پاک اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، قرآن پاک کا نور کامل سمجھ عطا، عمل کی توفیق عنایت۔ تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہم سب کو عطا فرما، تمام شرور آفات سے ہماری حفاظت فرما، زندگی کے بقیہ لمحات اپنی یاد میں، عبادت میں، اپنے احکام کی پابندی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارنے کی توفیق عنایت، اور جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے جا چکے ان سب کی بخشش فرما، خاص کر ہم سب کے والدین، آبا، اجداد، اہل تعلق، رشتہ دار، دوست، احباب، یا اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہماری مسجد کا وہ معاملہ جمعے میں عرض کیا تھا، تعمیر شروع ہے الحمدللہ، بہت سے احباب نے حصہ ڈالا، اپنا بھی اعزہ کا اور بالخصوص مرحومین کا اللہ پاک سب کا دیا قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ان کی نیک نیتوں کو پورا فرمائے، جن کے اصالِ ثواب کے لیے دیا گیا ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، دینے والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایسے نیک امور میں خرچ کرنے کی توفیق، یہ حقیقی سرمایہ ہے، حق تعالی شانہ انہی نیک اعمال کی برکات سے ہمیں ایمان پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ناظرین، سامعین و ویورز محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک، آپ کے اہل و عیال، آپ کے دوستوں و احباب تک باقاعدہ اور برکت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانا کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔